فرشتہ مکے میں جس رات اس نے ملنا تھا حضرت محمد سے، اس رات وہ جا کے اگر ابو جہل سے مل جاتا اور اس کو وہ نبی چن لیتا اور اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیتا کہ بھائی یہ اس کو اوپر قرآن اترے گا، تو وہ بھی پھر معراج کر رہا تھا، وہ بھی مل جاتا جا کے، پھر فرشتے اس کے سامنے آ جاتے تو اس کو بھی یقین آ جاتا، قرآن اس کو اترنے لگ گیا تھا، کیونکہ حضرت محمد کا تو کلام بھی نہیں ہے قرآن، اگر اس کو اترنے لگ گیا تھا تو کیا پھر یہ کہتے کہ محمد تو ابو جہل سے اچھا تھا؟ نہیں تھا نا۔ تو خدا نے جس کو چن لیا اس کو چن لیا بس، اور کس بیس پہ چنا، کوئی بیسز ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ناانصافی والی بات ہے نا کہ ایک شخص کو آپ نے نبی بنا دیا، دوسرے کو آپ نے اس نبی کا دشمن بنا دیا، اور پھر اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے آپ نے آیتیں قرآن میں نازل کر دی، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اسے آپ نے قتل کرا دیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ تک جہنم میں جلے گا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ تو اگر حضرت محمد کی جگہ ابو جہل پیدا ہو جاتا تو یار وہ بھی نبی ہوتا پھر، اور اگر حضرت محمد جو ہے وہ ابو جہل کی جگہ پیدا ہو جاتے تو پھر وہ بھی جہنمی ہوتے۔ معراج ابو جہل جاتا اوپر جا کے اللہ سے ملتا اور کہتا اللہ اسے کہ آیا ہمارے محبوب ہمارے اور قریب آ جائیے، وہ ہوتا۔ پھر اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کس کو اس نے نبی بنانا ہے، کوئی اسٹینڈرڈ